बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, रोज़े भी आपके अच्छे गुजरे होंगे। बाकायदा तौर पर तीसरे अशरे का आगाज़ हो चुका है। ये अशरा है जहन्नुम की आग से निजात का। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हमें दूसरों के लिए आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और हम सब लोगों को जहन्नुम की आग से महफूज रखे। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी कोशिश आप लोगों को खुद भी करनी है। इस माह मुबारक का जो असल सबक है उसको समझने की कोशिश करनी है, रोज़े का जो असल मकसद है उसको समझने की कोशिश करनी है। हम चलेंगे आज के प्रोग्राम की तरफ, बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज़। खबरें क्या हैं? यौम शहादत हज़रत अली जलूस के इंतज़ामात, 8 पार्किंग स्टैंड मुख्तस किए गए हैं। कोरोना के 10 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि डेंगू बुखार से रवां साल में पहली मौत वाक़ हुई है। मिनरल वाटर कंपनीज और इसके साथ साथ साबुन की कीमतों में इजाफा। चीनी 118 से बढ़कर 120 रुपये फी किलो हो गई। प्रेस क्लब के लिए 1.5 करोड़ ग्रांट। वज़ीर आला का सेंट्रल मॉडल स्कूल को स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा बनाने का फैसला। खबरें आप जान चुके हैं। खबरों की डिटेल्स की तरफ आना है। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान यूनुस और दुर्रे ने आपने आज हमें ज्वाइन किया है। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने 11:05 पर 21 रमज़ान के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू भी करनी है। अभी हम बात कर लेते हैं शहर में यौम अली के हवाले से खुसूसी तौर पर जुलूस निकाला जाता है और इसके लिए स्पेशली इंतज़ामात किए जाते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट इंतज़ामिया तमाम जो है अपना किरदार अदा करती है। इमरान, आपसे आगाज़ कर लें। देखिए जी, यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से हर साल जो है वो देखने में यही आता है कि हज़ारों अफराद जो हैं वो शामिल होते हैं जुलूसों में। स्पेशली अगर मरकज़ी जुलूस के हवाले से बात की जाए, जो कि ऑब्वियसली निसार हवेली से निकलता है और फिर मुख्तलिफ अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ अपने इख्तिताम की तरफ जब जाता है, तो स्पेशली इसका ज़्यादातर जो मेन हिस्सा है वो अंदरून का है। वहाँ पर इंतज़ामात जो हैं उसकी हमेशा से ही अशद ज़रूरत रहती है। और स्पेशली अगर बात की जाए वहाँ पर, चूँकि हज़ारों लोग जो हैं वो इस जुलूस में शामिल होते हैं, तो वहाँ असल मसला जो है लोगों को जो दरपेश होता है वो पार्किंग का होता है। क्योंकि तंग रास्ते हैं, जुलूस ने भी गुजरना है और हर अज़ादार की कोशिश यही होती है कि वो जुलूस के साथ जो है वो शामिल हो और अपनी जो भी सवारी है उसकी गाड़ियाँ हैं, मोटर बाइक्स हैं, वो किसी महफूज जगह पर जो है वो लगाए। अब जुलूस के हवाले से दो चीज़ें जो हैं वो बहुत अहम होती हैं। एक होती है सिक्योरिटी और दूसरी होती है पार्किंग, जिसमें हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे और ज़िला इंतज़ामिया के हवाले से बात करें तो हमेशा ये पेश जो हैं वो होते हैं। और सिक्योरिटी के हवाले से अगर देखा जाए तो हर किस्म की चेकिंग जो है वो वहाँ पर की जाती है और हर साल इन इंतज़ामात को जो है वो बेहतर बनाया जाता है। लेकिन वहाँ पर मसला जो ज़्यादातर लोगों को रहता है वो स्पेशली पार्किंग के हवाले से जो है वो हमेशा देखने में सामने आता है, क्योंकि हज़ारों मोटर बाइक्स जो हैं वो वहाँ पर होती हैं, गाड़ियाँ जो हैं वो होती हैं। तो ये एक बड़ा टास्क होता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि जुलूस के ज़्यादातर जो रास्ते हैं या जुलूस में जो ज़्यादा वक्त गुजारना है वो अंदरून में गुजारना है। फवारा जैसे मैंने बताया कि निसार हवेली से निकलता है, फिर मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ जो है वो फिर बाहर निकलता है। तो असल जो टास्क होता है ज़िला इंतज़ामिया का वो पार्किंग के हवाले से जो है वो होता है। बिल्कुल सही। दुर्रे नायाब, तजावुज़ात का खात्मा, ट्रैफिक को ऑल्टरनेट रूट देना और उन रास्तों को बंद रखना, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा, देखा इस पर ये गया है कि चीज़ें बहुत टाइमली टेकअप की गई हैं। और पहले ये होता था कि जी लाहौर वेस को अलहदा कहना पड़ता था कि आप सफाई करें, तमाम रूट्स को क्लियर करें, आप चॉकिंग करें, उसके बाद चूना फेंकें, रस्तों को साफ़ सुथरा होना चाहिए। वासा को अलहदा कहना पड़ता था कि कहीं पानी ना जमा हो, कहीं गटर ना उबल रहे हो, कहीं कोई नालियाँ जो है वो ओवरफ्लो ना हो जिससे लोगों को, अज़ादारों को जो है मुश्किलात का सामना पड़े। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने लेस्को को अलहदा तरले करती थी कि जी तारें लटक रही हैं रूट पे, आपके घरों के, आपकी छतों पे तंगो तरीक गलियाँ हैं, खुदा ना खासा कोई हादसा ना पेश आ जाए। इस पर ये चीज़ें सारी प्री एम्प्ट जो है वो की गई हैं। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने बड़ी मेहनत की है, डिप्टी कमिश्नर ने बड़ी मेहनत की है, लाहौर वेस्ट कंपनी ने
واسا نے سب نے اپنے انتظامات بر وقت مکمل کیا، جس کی ایک روز قبل چیکنگ بھی کی گئی اور کمشنر نے اس پہ اطمینان کا اظہار کیا اور کوئی ایسی ضرورت درپیش نہیں آئی۔ لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ روزے بھی چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے روزے کے ساتھ عزادار جو ہیں وہ اپنے جلوس میں بھی شریک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، اور جس طرح عمران نے بات کی کہ ڈیفینیٹلی آپ سیکیورٹی کو تو بہت زیادہ ٹائٹ کر دیتے ہیں، پھر لوگوں کے پاس آپشن کیا ہوتی ہے، وہ کہاں سے آئیں، کدھر اپنی گاڑیاں پارک کریں، موٹر سائیکلیں پارک کریں، باحفاظت ان کی جو 8-10 گھنٹے کا یہ پورا پروسیشن چلتا ہے، واپس آئیں تو وہیں پہ موجود ہوں، خدا نہ خواستہ کوئی چوری نہ ہو۔ لاہور پارکنگ کمپنی کی تو غیر ذمہ دارانہ آپ نے دیکھ لی ہے کہ ان سے تو لاہور کے پارکنگ سٹینڈ نہیں سنبھالے جاتے، تو یہ خصوصی سٹینڈ کیسے سنبھالیں گے؟ تو اس میں ڈیفینیٹلی ٹریفک پولیس، پنجاب پولیس، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تینوں رسپانسبلٹی لیتے ہیں اور ان سٹینڈز پہ یقینی بناتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کی جو گاڑیاں موٹر سائیکلیں وہ باحفاظت کھڑی رہیں۔ اس کے ساتھ سیکیورٹی کے حساب سے خاص طور پہ اس بار یہ بھی تلقین کی گئی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پولیس پیش آئے، سیکیورٹی کے نام پہ کسی کی تضحیق یا کسی کے ساتھ تذلیل والا معاملہ نہیں آنا چاہیے۔ ہر عزادار جو ہے وہ اپنے ایک پورے عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اپنے پروسیشن میں حصہ ہو، تو ان کو ناکوں پہ اس چیز کی بھی آئی جی صاحب نے ہدایت کی ہے، تو بہت ساری چیزوں کو ایڈریس کیا گیا ہے، اور چونکہ اس بار گورنمنٹ اب محسن نقوی صاحب کے ان کو موقع بھی ملا ہے، ہر سال وہ چیزوں کو دیکھتے تھے، ہائی لائٹ کرتے تھے، تو اس بار تو بالکل مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی ضرورت ہوگی۔ باقی اللہ خیر کرے، سیکیورٹی کا یہ آج دن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ہر سال اس کی بڑی فضیلت بھی ہے اور بڑا اپنا ایک وقار بھی ہے اس دن کا، اور اس دن کے حوالے سے جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان کی جان و مال کے لیے بھی پولیس الرٹ ہے، تو پوری امید ہے کہ اس میں تمام ادارے جو ہے اپنا فرض پوری طرح نبھائیں گے۔ بالکل، تھوڑی سی ریکویسٹ یہاں پر ان لوگوں سے بھی ہے جو لوگ ادھر کے رہائشی ہیں اندرون شہر کے، اوبیسلی تھوڑا سا سفر کرنا پڑتا ہے ان کو، جو لوگ وہاں پر آتے جاتے کام کے سلسلے میں، تو انتظامیہ کے ساتھ جلوس کے جو منتظمین ہیں یا جو سیکیورٹی اہلکار ہیں، پلیز ان کے ساتھ تعاون کیجئے تاکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ احسن طریقے سے اپنے انجام کو پہنچے۔ ہم کوشش کریں گے براہ راست مناظر آپ کے ساتھ شیئر کریں اور وہاں سے اپڈیٹ حاصل کریں۔ فی الحال ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ونس اگین، اور ابھی ہم اگلی خبر کی طرف بڑھیں گے۔ خبر ہمارے پاس ہے ڈینگی بخار سے رواں سال پہلی موت واقع ہوئی ہے، کرونا کے 10 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور روٹین میں ہم آپ کے ساتھ یہ خبریں شیئر کر رہے ہیں کہ کس طرح ڈینگی مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے ڈینگی کیسز رپورٹ ہونا شروع ہوئے ہیں۔ سو ہم اس کی طرف آئیں گے، ہمیں حسن خالد جوائن کر چکے ہیں، جو ہم بریک سے پہلے گفتگو کر رہے تھے یوم شہادت حضرت علی کے حوالے سے جو جلوس نکالا گیا ہے۔ حسن کی طرف جائیں گے۔ حسن، جلوس کی روٹ کا بتائیے گا، انتظامات کا بتائیے گا، زائرین کے لیے کیسے انتظامات کیے گئے ہیں، ٹائمنگز کیا ہیں، کب جلوس اختتام پذیر ہوگا؟ جی ہاں، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کا مرکزی جلوس جو ہے وہ موچی گیٹ مبارک حویلی سے برآمد ہونے کے بعد اپنے مقرر کردہ راستوں کی طرف رواں دواں ہے، اور جلوس کی برآمدگی سے قبل جو ہے وہ مجلس عزا کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، جس میں عزاداروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ جلوس کے راستوں پر اس وقت عزادار جو ہیں وہ ماتم داری کر رہے ہیں، نوحہ خوانی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جبکہ اگر بات کروں سیکیورٹی کی، تو سیکیورٹی کے لاہور پولیس کی جانب سے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ 5000 پولیس اہلکار جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں، 11 ایس پیز، 34 ڈی ایس پیز اور 80 سے زائد ایس ایچ اوز جو ہیں وہ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جبکہ جلوس کو 3 درجاتی حصار کے ذریعے جو ہے وہ سیکیورٹی بنائی گئی ہے، جہاں پر عزاداروں کو جامع تلاشی کرنے کے بعد واک تھرو گیٹ کے ذریعے گزار کر جلوس پر داخل ہونے کی اجازت جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ جبکہ جلوس کے راستوں پہ آنے والی تمام چھوٹی بڑی گلیوں کو ہاردار تاڑے لگا کر بند کیا گیا ہے۔ بلند عمارتوں پر سنائپرز بھی تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ سول وردی میں ملبوس جو پولیس اہلکار ہیں وہ بھی جلوس کے راستے پر گامزن ہیں اور سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جبکہ اگر بات کروں ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹریفک انتظامات کی، تو سٹی ٹریفک پولیس نے عزاداروں کے لیے 8 مختلف مقامات پر پارکنگ سٹینڈز مختص کیے گئے، جہاں پر عزادار جو ہیں وہ اپنی گاڑیاں پارک کرنے کے بعد جلوس میں شامل ہو سکیں گے۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ 400 سے زائد ٹریفک وارڈنز ہیں جو کہ ٹریفک کے متبادل راستوں پر تعینات ہیں، تاکہ ٹریفک روانگی کو برقرار رکھا جا سکے اور لوگوں کو لمحہ بلمحہ جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون سے راستے جو ہیں وہ بندش ہیں اور کن راستوں پر ڈیورشنز لگا کر ٹریفک کو جو ہے وہ ان جانب موڑا جا رہا ہے۔ جبکہ جلوس جو ہے وہ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ
رنگ محل پہنچ کر سنہری مسجد کے باہر جلوس کے شرکا جو ہے وہ نماز ظہرین کی ادائیگی کریں گے، جس کے بعد جلوس دوبارہ سے اپنے مقرر کردہ راستوں کی طرف گامزن ہوگا، اور ممکنہ طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مغرب کے وقت جو ہے جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مغرب کا وقت بتایا جا رہا ہے، جلوس اپنے مقررہ راستوں پر گامزن ہے، سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات ہیں اور سٹی ٹریفک پولیس کے بھی جو ہے اہلکار ہیں وہ بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ ٹریفک کو روان دواں رکھنے کے لیے متبادل راستہ بھی لوگوں کو کیا جا رہا ہے۔ مغرب کے وقت جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا جو ہے وہ کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ حسن نے ہمیں تمام تر ڈیٹیلز بتائی ہیں جو کہ اس وقت وہاں پر موجود تھے۔ اب آ جاتے ہیں جی نیکسٹ خبر کی طرف۔ کرونا کے 10 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے سامنے شہر کے بازاروں میں رش بڑھتا چلا جا رہا ہے، ڈینگی کے حوالے سے لوگ بالکل احتیاط نہیں کر رہے اور کرونا کا بھی یہی سلسلہ ہے۔ درِ نایاب جی بالکل، اس وقت دو بڑے اہم بیماریاں جو ہیں ان کا مکس میچ ہو چکا ہے اور ہمیں اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سیریس پیشنٹس جن کو پہلے بھی انفیکشن ہے، جن کو بہت ساری ملٹیپل ڈیزیزز ہیں، جن کو دمہ ہے، ان پہ بہت زیادہ اٹیک ہو رہا ہے۔ میرے اپنے جاننے والے کچھ فیملی میں کچھ میرے عزیز جو ہیں جن کو دمہ تھا بہت سالوں سے، ان پہ بھی بڑا سیریس اٹیک ہوا اور آئی سی یو میں رہنے کے بعد کچھ حالت قدرے بہتر ہوئی۔ تو جو لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے کرونا میں اور یہ شاید پھر نارمل ویو ہے جس طرح کی آ گئی ہے، ویکسینیشن والا تو اب مجھے سلسلہ ہی کہیں نظر نہیں آ رہا نا۔ اب تو چلیں اس کے ساتھ ہی جینا ہے، یہ تو طے تھا کہ ہم نے آئندہ کچھ سالوں میں اسی کے ساتھ جینا ہے اور آہستہ آہستہ یہ بالکل آپ کو نزلہ بخار زکام کی طرح ایک بیماری رہ جائے گی۔ لیکن اس حد تک جو آپ کے کرونک پیشنٹس ہیں جو ملٹیپل ڈیزیز کا شکار ہیں، ان کے لیے تو ہر دن ہر مشکل دن جو ہے وہ اس کا جو ویو ہے وہ خطرناک ہے اور جان لیوا ہے ان کے لیے، تو ان کو تو بچانا ہے، ان کے لیے بھی کچھ احتیاط کرنی ہے۔ آپ نے پبلک گیدرنگز پہ ظاہری بات ہے، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بوڑھے جو لوگ ہیں، بزرگ جو ہیں، وہ مسجدوں میں بھی آج کل بہت جا رہے ہیں اپنی نماز کی ادائیگی کے لیے۔ رمضان ہوتا ہے، روزہ رکھا ہوتا ہے، تراویح پڑھتے ہیں، فجر کے ٹائم جاتے ہیں، تو جو گھر سے نہیں بھی نکلتے تھے وہ بھی باہر نکل رہے ہیں۔ پھر بازاروں میں رش انسیسری رش ہے، وہ اب جتنے دن قریب آتے جا رہے ہیں وہ تیزی کے ساتھ ہو گیا ہے۔ پہلے ہم لوگ سارا آپ کو پتہ مہینہ سوئے رہتے ہیں، اس کے بعد ہمیں اچانک یاد آتا ہے کہ بھئی عید آنے والی ہے اور جو بھی تھوڑا بہت لینا ہے۔ اس بار تو ویسے بھی خیر لوگوں کی اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ بیچارے بہت زیادہ شاپنگ کر سکیں، لیکن پھر بھی اس لحاظ سے کھانے پینے کی اشیاء پہ، کھانے پینے کے مقامات پہ اگر ہم کچھ کھانے پینے کے لیے خریدنا چاہ رہے ہیں، سبزی لے رہے ہیں، سودا سلف لے رہے ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ رش ہے۔ پھر سم ٹائم یہ کچھ چیزوں پہ جو گورنمنٹ نے بہت اچھا اقدام اٹھایا اس پہ کچھ بدنظمی دیکھی گئی، وہاں پہ بھی لوگوں کا بہت زیادہ ٹکراؤ ہوا ہے۔ آٹا کی لائنوں میں ہو گیا، چینی کی لائنوں میں ہو گیا، یوٹیلیٹی سٹورز پہ ہو گیا، وہاں پہ لوگوں کو کس طرح سے اپنے شہریوں کو بھی تو اپنا خیال رکھنا نا، کم از کم آپ ماسک کا استعمال بھی وہ کچھ نہیں کرتے، وہ تو لائن توڑتے ہیں ایسے اور پتہ نہیں آگے جا کے کیا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بالکل صبر کے نام کی چیز نہیں ہوتی۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں مشکلات کا شکار ہوتی ہیں، تو اس میں صبر ہمیں کرنا چاہیے۔ اور سیکنڈلی مجھے ہسپتالوں میں بھی کوئی انتظامات نہیں نظر آ رہے کہ ڈینگی وارڈ اپڈیٹ کیے ہوں، کووڈ کے وارڈ اپڈیٹ کیے ہوں، کیونکہ ایسی کوئی خبر زاہد صاحب نے تو فی الحال شیئر نہیں کی ہے۔ دیکھیں نا، سارے مسائل تو آپ خود جو ہیں وہ بتا دیتی ہیں، پھر ہم اس میں کیا بیان کریں۔ خیر پارٹ آف جوک۔ دیکھیں ڈینگی کے حوالے سے اگر بات کریں نا تو کچھ عرصہ قبل جو سردی تھی یا جو فوگ تھی اس میں یہ ڈینگی کا جو مچھر ہے نا یہ ٹریول جو ہے وہ نہیں کرتا، مر جاتا ہے، کیونکہ وہ موسم جو ہے وہ اس کے لیے سازگار نہیں ہوتا۔ ڈینگی کا جو فیوریٹ موسم ہے نا وہ اب ہے، بہار ہے، جس میں نہ زیادہ سردی ہوتی ہے اور نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ اس میں یہ پروان چڑھتا ہے اور پھول پھر تابڑ توڑ حملے جو ہے وہ کرتا ہے۔ سو ڈینگی کو اس موسم میں اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ مزید جان لیوا جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اب دوسری بات اگر ہم آ جائیں، پہلے تو ہم آ جائیں سرکاری سطح پر، گورنمنٹ کی سطح پر، کہ پہلے صاحبہ کا کل بیان سامنے آیا تھا کہ سخت کارروائی ہوگی، لیکن ہمیں کوئی سرویلنس اس طرح سے نظر نہیں آ رہی۔ بالکل سرویلنس کی بات میں وہی کرنے لگا تھا۔ پہلے جب ہمیں نظر آتی تھی نا ٹیمیں، وہ اب ویسے نظر نہیں آ رہی۔ پہلے ہر ڈور سٹیپ پہ ٹیمیں جو ہے وہ آتی تھی، گھر گھر سروے جو ہے وہ کرتی تھی۔ اب اس پہ ہوا کیا، اب وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اب ہوگا کیا، کرتے کیا ہے کہ جب آپ ڈینگی کا جو عملہ ہے اس کی ڈیوٹیاں کہیں اور لگا دیں گے، آپ یقین جانیں ڈینگی عملے کو میں نے یہ جو امتحانات ہو رہے ہیں وہاں پر ڈیوٹیاں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر آپ اندازہ کریں، اس کے علاوہ اور ایسے کئی ذمہ داریاں ہیں جہاں پر آپ نے ڈینگی کا عملہ جو ہے وہ لگا دیا ہے، اور جناب اس کی طرف کون دھیان جو ہے وہ رکھے گا۔ اب دوسری طرف آ جائیں شہریوں کی طرف، شہری جو ہے نا وہ بھی لاپرواہی کا مظاہرہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ اچھا چلے یہ تو سمجھ لگ گئی کہ آپ کی چھتوں پہ پرندوں کو دانہ پانی ڈالنے کے لیے کچھ برتن پڑے ہوئے ہیں،
कुछ प्लास्टिक के बर्तन जो है वो पड़े हुए हैं। एक समझ मेरी दिमाग में ना एक बात नहीं आती कि यार लोगों ने अपनी छतों में टायर क्यों रखे होते हैं, और भाई उससे आपने क्या कोई बर्तन बनाने हैं, कोई जूते बनाने हैं, कोई घर का कुछ साजो सामान बनाना है। अब तो मैं आमिर रजा साहब से बात कर रहा था जैसे डेंगू के हवाले से, मैंने कहा जी अब तो वो दौर भी नहीं रहा कि जब गली मोहल्लों में छड़ी के साथ टायर जो है वो बच्चे चलाते हैं। फिर टायर छतों पे क्यों होता है? डेंगू का मच्छर जो है वो आपको भी पता है, अब तो हर बच्चे को पता है कि पलता कैसे है। सबको पता है कि छतों पे जो भी चीजें पड़ी हैं उसमें अगर 2-3 दिन पानी जो है वो बारिश का या वैसे पानी पड़ा रहे तो ये मच्छर जो है उसके लिए बेहतरीन जगह है। इसके साथ साथ स्पेशली लोग अब ये भी नहीं देखते कि लोगों के गैराज में जब गैराज होते हैं तो वहां पर जो गटर का ढक्कन होता है ना उसको उठाने के लिए वो बनी होती हैं 2 गहराई की चीजें ना, वो भी साफ नहीं होती और लोग नहीं करते। आप यकीन जाने, मैं अपने घर की भी मिसाल दे, मैं सबसे पहले ना कोशिश यही करता हूँ कि जब मैं देखता हूँ कि सुबह धुला है, वो काम करने वाली धो के जाती है, मैं शाम को जाता हूँ पानी मौजूद होता है, मैं फिर दूसरी मुलाजमा को कहता हूँ कि काइंडली इसको ज़रा साफ़ कर दिया करें क्योंकि ये हमारे बच्चों की सेहत का ही मामला है। तो लोग जो हैं वो भी इसमें एहतियात नहीं कर रहे। अब देखें सरकारी तौर पर ठीक है, और ज़िला इंतजामिया या जितना भी अमला है उस बेचारे को कहीं और ड्यूटी पर लगाया हुआ, चले वो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन कम से कम लोग तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास देखें ना। अभी भी आप यकीन जाने छतों पर अभी भी पानी जो है वो खड़ा रहता है। मैं अपने मोहल्ले की बात कर रहा हूँ, आप यकीन जाने क्योंकि छतें जो है वो लेवल होती हैं, तो हम अगर साथ वालों के घर में देखें ना तो आप यकीन जाने फजूल के बर्तन जो है वो छतों पे पड़े होते हैं और 2-3 दिन पुराना पानी वहां पर पड़ा होता है और उन्हें कहना पड़ता है कि भाई इसको साफ कर लिया करें। वो टाइम नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, छतों पे कौन जाए। ओ भाई खुदा का खौफ खाए, अपना नहीं तो हमसायों का ख्याल कर लें, इलाके का ख्याल कर लें, गली का ख्याल कर लें, क्योंकि ये मच्छर जब आपकी छत पे पैदा होगा तो सिर्फ आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो आपके नेबर्स को, आपकी गली में, आपके पूरे इलाके को जो है वो अफेक्ट कर सकता है। दूसरा, मुझे मीडिया पे बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन नज़र आती थी दुरे नया पब्लिक सर्विस मैसेज, वो टेलीफोन कॉल आप किसी को मिलाते थे, कोविड का एक मैसेज, ये मेरे ख्याल से दोबारा अपडेट करने की ज़रूरत है। देखें, आपको हर लम्हे शहरियों को अपडेट करने की ज़रूरत है। अगर कोई मुसीबत आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई आफत आ जाती है, कोई आपको अलर्ट करते हैं तो आपको अलर्ट तो चलना चाहिए ना, आपका मैसेज भी निकलना चाहिए। आपका कॉल पे भी जब कॉल मिलाएं तो कॉल रिकॉर्ड के से पहले भी वो भी आपका ऑडियो मैसेज चलना चाहिए, आपके टीवीसी, आपकी ताकि लोगों को याद रहे कि कुछ पब्लिक सर्विस मैसेज होने चाहिए। देखें चूँकि दूर ने आप जो है वो लीड भी करते हैं, अब कमिश्नर ने ये खबर जब मैं पढ़ रहा हूँ तो इसमें ये देखें ना कि जो आपकी डिप्टी कमिश्नर है उसने जो है वो गफलत बरतने पे एक्शन लिया और 34 महकमों से वजाहत जो है वो तलब कर ली है। अब आप ये देखें, जो मैं बात कर रहा था सरकारी तौर, चले शहरियों को तो छोड़े, सरकारी तौर पे जो मैं बात कर रहा था उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। 34 महकमे जो है उनसे वजाहत तलब कर लिया, मीन 34 महकमे जो है वो इस पर काम नहीं कर रहे थे। एक और चीज़ जो है, सॉरी मैं मिस कर गया, उसमें यह है कि हमारी जितनी भी यहाँ पर सोसाइटियाँ हैं ना, जिसमें प्राइवेट हैं या सरकारी हैं, जितनी भी सोसाइटियाँ हैं, उन पर ये चीज़ जो है ना उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। वहाँ पर जो खाली प्लॉट है वहाँ पर एटलीस्ट उस इंतज़ामिया को हल चलाने की ज़रूरत है, ट्रैक्टर चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर अगर पानी है तो वो भी ज़ाया हो जाए और आपकी जो ज़मीन है वो भी इस काबिल हो जाए कि वो पानी जो है वो पी सके। अदरवाइज आपके खाली प्लॉट जो पड़े रहते हैं उसमें बारिश का पानी या सेवरेज का पानी या दीगर पानी अगर इकट्ठा होता है तो वो भी उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लानी चाहिए। अब फॉगिंग भी तो नहीं हो रही ना, आपकी इतनी मशीनें पड़ी हैं, आपके पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास सारा अमला मौजूद है, आपके पास मशीनें मौजूद हैं, आपके पास छोटी पिकअप वैन्स मौजूद हैं। आप अगर टाउन वाइज जो तकसीम करके खड़ी खड़ी खराब हो रही है टाउन हॉल में, आप टाउन वाइज कम से कम उनको चलाएं, वो गुजरे, धुआं शुआं मारे, आपको ये बताना होगा लोगों को, खुद प्रैक्टिस करके मैदान में आकर आप लोगों को चीज़ें दिखानी होंगी कि ये इससे अब लड़ने के लिए इंतज़ामिया भी काम कर रही है ताकि लोग भी थोड़ा सा एक्टिव हों। सो आप लोगों से, देखने वालों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने घरों में साफ़ सफाई का ख्याल रखें, पानी कहीं पे गैर ज़रूरी तौर पे जमा ना होने दें, और रश में अगर बाहर जा रहे हैं तो कम से कम मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ अपने बार बार धोएं। ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हम कम से कम अपनी सेहत को महफूज रख सकते हैं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब बात कर लेते हैं जी अवाम का सबसे बड़ा मसला जो कि महंगाई है। रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें, चीनी, आटा, घी, ऑयल, सब्जियों के रेट हम हर रोज़ आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा वो चीज़ें जिन पे आपका कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं, चलें मिनरल वाटर जो है वो लोग नहीं पिएंगे, आप घर पानी बॉयल करके पी लेंगे। साबुन का इस्तेमाल तो सब लोगों ने करना ही करना है, वो चाहे कपड़े धोने वाला है, वो चाहे आपके हाथ धोने वाला साबुन है, वो आपने करना ही करना, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अब हर रोज़ इन चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा है।
عوام کی پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے, کیا کریں عوام؟ دیکھیں انا نو ڈاؤٹ مہنگائی جو ہے وہ اس کا جن واقعی قابو میں نہیں آ رہا. نگران حکومت کے حوالے سے بات کریں تو چینی اس بیچارے مہنگی ہوئی کو تھی تو پھر ہم نے وزراء کے بیان ایسے سنے کہ چینی کھانا چھوڑ دیں, اب کیا نہانا چھوڑ دیں, صابن استعمال کرنا ہے. یہ وزراء بڑے سیف ہیں, یہ ایسے کوئی بات نہیں کرتے, ان کو پتہ ہے گراؤنڈ ریئلٹی. نگران گورنمنٹ جو ہے نا, یہ بیچارے خود ہی تھوڑا سا ٹینیور ان کو ملا ہے, جتنا یہ بہتر کام کر سکتے تھے انہوں نے کیا اور کر بھی رہے ہیں. اب یہ دیکھ لیں اوبیسلی آٹے کے حوالے سے ہم یہ دیکھ لیں کہ کبھی بھی اتنے سال ہوں گے ہم نے کبھی نہیں سنا کہ رمضان المبارک میں جو ٹرکنگ پوائنٹس آٹا پوائنٹس ہوتے ہیں وہاں پر شہریوں کو سکون سے جو ہے وہ آٹے کے تھیلے مل رہے ہوں. پورے رمضان ایسا نہیں ہوتا تھا, اب ہو رہا ہے. آٹا پوائنٹس جو ہے وہ بھی بڑھ گئے ہیں اور لوگوں کو آرام سے مل رہا ہے. آپ فیڈ بیک تو لینا, جس کے گھر 2 آٹے کے تھیلے گئے ہیں, آپ فیڈ بیک صرف یہ لیں کہ اس کے گھر کتنا آٹا, وہ کلو 2 کلو لینے والے تھے, وہ جاتے تھے دکان پہ, ان کے بچے 1.5 2 کلو ایک وقت کا آٹا لینے والے تھے. آپ کو تنقید تو بڑی نظر آ رہی ہے, آپ پہنچائیں ان کے گھر 2 تھیلے, آپ کم از کم جا کے ان کی فیڈ بیک لیں جو لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں. بالکل صحیح کہا. اور اگر آپ ادھر آ جائیں منرل واٹر کمپنیوں کے حوالے سے, میں تو کہتا ہوں یقین جانا یہ اتنا بڑا مافیا ہے نا, دورنیاب اس کو زیادہ بہتر طریقے سے بتائے گا. یہ منرل واٹر کمپنیاں کرتی کیا ہیں, یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو سرکاری وسائل ہیں ان کا تو بیڑا غرق یہ کر رہی ہیں, قابض ہے. واسا جو ہے, واسا سے یہ میرے خیال سے جو منرل واٹر 1 لیٹر ہوتا ہے نا, وہ آئی تھنک پتہ نہیں 1 روپے کا یا اس سے بھی کم میں, نہیں 25 پیسے, اس سے 25 پیسے میں 25 پیسے پے کرتے ہیں 1 لیٹر کی قیمت دیکھیں. اور ½ لیٹر بوٹل جو ہے وہ یہ بیچتے ہیں 50 کے قریب, 40 سے 50 کے قریب بیچتے ہیں. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا دوسری طرف آپ یہ آ جائیں کہ اب یہ صابن کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں جس کی قیمتوں میں 10 سے 15 روپے جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے, ٹھیک ہے ہم اس چیز کو مانتے ہیں. یہ اب ان کے پاس جواز کیا ہے, ان کے پاس جواز پتہ ہے کیا ہے, مہنگائی تو یہ کر رہے ہیں, اب یہ اس تناظر میں بھی مہنگائی کر رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ صابن بنانے میں نا, صابن جو ہے اس میں پام آئل جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. اچھا وہ ہوتا ہے امپورٹ, وہ امپورٹ ہوتا ہے. جتنے بھی میڈیکیٹڈ صابن ہیں اس میں بھی پام آئل جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. آپ معذرت کے ساتھ یہاں پہ لوکل صابن کی سمیل اس طرح کی آ رہی ہے. اچھا مجھے تو وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ کاش ہم نے میٹرک میں صابن بنانے کا طریقہ سیکھ لیا ہوتا. مجھے تو یاد ہے میں نے وہ پریکٹیکل میں رٹا مار کے جلدی جلدی کر دیا تھا. اگر آج وہ فارمیشن آتی تو شاید دیسی صابن ہے نا, یہاں پر دیسی صابن بنتے ہیں. کیونکہ میں بھی فزکس بایولوجی اور کیمسٹری کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ رہا ہوں, یہاں پر دیسی صابن جو ہے نا وہ کاسٹک سوڈے سے بنتے ہیں اور اس سے آپ کی جلد اور آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. جو یہاں پر لوکل صابن بنتا ہے اس میں کاسٹک سوڈا جو ہے, کووڈ کے دنوں میں کتنے بار بار ہاتھ دھوتے ہیں, سکن جلنا شروع ہوتا ہے. اب عمران فارمولا بتائے گا کہ آپ نے اس کاسٹک سوڈے سے کیسے بچنا ہے, آپ اس کے اندر کون کون سے مرکبات ڈالیں, چلے گا اس کی اسمیل آ جائے گی, آپ کے ہاتھ جلنا شروع ہو جائیں گے, آپ کی اسکن خراب ہونا شروع ہو جائے گی. وہ دیسی صابن کہا جاتا ہے کہ لوکلی بنائے جاتے ہیں. جو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے جو میڈیکیٹڈ صابن ہیں ان میں بھی پام آئل جو ہے وہ بنتا ہے. آئلسیز آپ کی کھول نہیں رہی, پام آئل جو ہے وہ آپ کا امپورٹ نہیں ہو رہا, تو ان کے پاس جواز یہ ہے کہ حکومت, لیکن ہم نے ابھی بات کر لی, مجھے معذرت. آپ کو یاد ہے کہ چھوٹے شہروں میں ڈاکٹرز کہا کرتے تھے کہ آپ کے سر میں خشکی ہو گئی نا تو جا کے نا وہ کپڑے دھونے کالا صابن ایسے ہی ہے. ہم نے واپس آنے انٹرسٹی جو بسیں ان کے کرایوں میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے. اب لوگوں نے اپنے گھروں کو جانا ہے, سو دوسری طرف بھی مافیا ہمیں جو ہے وہ نظر آئے گا کہ لوگوں کو کس طرح سے مسافروں کو لوٹا جا رہا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. اور اب ہم روزمرہ استعمال کی چیزوں کی تو بات کر رہے ہیں, لیکن جو سیزن آتا ہے اس کے مطابق دیکھتے ہیں مافیا بھی آ جاتا ہے. جی 25 اپریل سے انٹرسٹی بس کرایوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اچھا خاصا اضافہ ہو رہا ہے. اب لوگوں نے جانا ہے اپنے آبائی گھروں کو بھی. دورنایاب کیا ہوگا؟ کس چیز میں اضافہ نہیں ہو رہا, بس ایک انسان کی ذرائع آمدن ہے یا ایک انسان کا جو روزگار, اس میں اضافہ نہیں ہو رہا. باقی تو میرا خیال ہر چیز میں اضافہ ہو رہا ہے. عمران مسکرا رہے ہیں کہ میں بریک میں یہی باتیں کر رہا ہوں. لوگوں کے وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں, مہنگائی عروج پہ پہنچتی جا رہی ہے اور لوگ جو ہیں ٹینشن ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں. آپ یقین مانیں ہسپتالوں میں جائیں تو اتنے لوگ بیمار ہیں. ہر چیز کا مہنگائی سے اتنا برا امپیکٹ ہے. یہ ڈاکے, راہزنیاں, یہ چھینا جھپٹی, یہ قتل و غارت گری, یہ ساری چیزیں یہ اس کا امپیکٹ ہے. آپ یہ بالکل اس چیز کو نہیں کہہ سکتے کہ جی مہنگائی ایک طرف ہے, یہ کرائم ریشو ایک طرف ہے. لاہور کی آپ جو ان لا اینڈ آرڈر کی حالت دیکھیں کیا ہو گئی ہے. آپ کی مہنگائی کی تو ایک طرف آپ رکھ دینا, پہلے مہنگائی تو چلیں انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا اور یہ ہمیں اوورسی بھی تھا, اور میں نے آپ کو یاد ہے کہ کہا بھی تھا کہ پی ڈی ایم آ جائے چاہے عمران خان صاحب دوبارہ واپس آ جائے, مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکتی. آج بھی یہ جو چورن بیچا جا رہا ہے کہ جی پتہ نہیں نئی حکومت بن جائے گی کیا ہو جائے گا.
آپ کی جو الیکشن کرا دے جی پتہ نہیں ڈالر 180 پہ چلا جائے گا اور چینی جو ہے مفت ملنا کرے گی, آٹا جو ہے گھروں میں فراہم, بھئی کیسے ہوگا؟ ممکن ہی آپ نہیں. بتائیں یہ چورن کیوں بیچا جا رہا ہے؟ آپ سیاست کو اور غریب کے جذبات کو ذرا دور رکھیں نا. آپ غریب کو روٹی نہیں مل رہی اس وقت, آپ اس پہ کوئی بات نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, آپ کو الیکشن کی پڑی ہوئی ہے, بس یہ الیکشن کرا لیں, اور آپ کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ آپ الیکشن کرا کے کہاں سے لائیں گے. گندم آپ کی تباہ ہو چکی ہے, موسمی اثرات سے فصلیں آپ کی خراب ہو چکی ہیں, سیلاب کی وجہ سے آپ کے پہلے ہی جو اندرونی سندھ ہے, آپ کا پنجاب ہے, جہاں سے سارے اجناس آتی تھی وہ ساری ختم ہو چکی ہیں. بھئی کہاں سے لائیں گے آپ؟ آپ کے پاس پلان کیا ہے لوگوں کے لیے کو بھوک سے بچانے کے لیے؟ آپ کے پاس فوڈ سیفٹی کا پلان کیا ہے؟ کسی کے پاس بھی کیا ہے؟ موجودہ حکومت کے پاس کیا ہے؟ چلیں یہ تو فیل ہو گئے. آپ الیکشن میں لے جا کے کون سے بنو سلوا جو ہے اوپر سے نازل ہوگا کہ جی آپ ان کا منہ بھر دیں گے؟ اس ملک میں غریب کے جذبات سے جتنا بھی کھلواڑ ہو سکتے ہیں نا, ہر ایک نے کیا ہے, ریگارڈلیس کس نے کیا ہے. ہم یہاں پہ مہنگائی کی بات کرتے رہتے ہیں, ہمیں باہر جا کے پھر باتیں سننی پڑتی ہیں کہ جی میڈیا مہنگائی کی بات نہیں کرتا. ہم سخت الفاظ یوز کرتے ہیں, ہم لوگوں کو فیس کرتے ہیں, ہم سرکار میں بیٹھ کے بھی سرکار کو فیس کرتے ہیں, لیکن ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں, ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے, لیکن پھر بھی بات سننی پڑتی ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ عبدالر نایاب, اتنے جذباتی ہو گئے تھے, اور واقعی یہ جب چیزیں آپ فیلڈ میں جاتے ہیں تو آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں, اور یہ آج ہر کسی کا مسئلہ ہے. عوام جائیں تو کہاں جائیں, لیکن یہ حالات بہتر نہیں ہونے والے, سدھرنے نہیں والے. اس پہ جتنی مرضی ڈسکشن کر لیں, جتنی مرضی آپ گفتگو کر لیں, جتنے مرضی لوگوں کے مسائل بتا لیں, آپ کو کل پھر پتہ چلے گا کہ فلاں چیز کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. حالات اسی طرح سے رہیں گے, آپ کو کمپرومائز کرنا ہوگا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. ہیڈ لائنز کے بعد جوائن کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آج کا دن بہت بڑا اور بہت مشکل اور مکتب اسلام کے لیے بہت سخت ترین دن ہے, اور ہم سب یعنی کہ بحیثیت مسلمان رسول اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں, کیونکہ جو رشتہ رسول اللہ کا حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھا وہ پوری امت مسلمہ پہ بالکل واضح ہے. اب جہاں تک شہادت کا تعلق ہے, مولا علی کی شہادت جب ہوئی ہے تو مولا علی نے جب قاتل سامنے آیا, جو کردار حضرت علی کا سامنے آیا شہادت کے بعد, وہ ایک نئے علی تھے. مطلب ایک ایسے وہ علی جس کو ہم نے ہمیشہ سجدوں میں دیکھا, مولا متقیان کو کبھی جنگ خیبر میں, جنگ خندق میں اپنے جو بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے دیکھا, مگر جب قاتل نے ان کے سر پہ ضربت لگائی, اور جب ضربت لگانے کے بعد لوگوں نے ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم کو جب پکڑا اور پکڑ کر مولا متقیان کے سامنے لا کر جب کھڑا کیا, تو اس وقت مولا متقیان نے پہلا سوال اس قاتل سے کیا کہ کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا؟ کیا میں نے تمہارے حق میں کبھی حق تلفی کی, یا تمہارے ساتھ کبھی میں نے زیادتی کی؟ تم نے یہ میرے ساتھ کیوں کیا؟ پہلا سوال کر کے مولا نے اس کو بتا دیا کہ میں نے تو کوئی زیادتی نہیں کی, تمہارا یہ عمل کس عمل کے بدلے میں ہوا. اور اس وقت مولا متقیان نے ایک عجیب مثال قائم کی. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جب ضربت لگی ہے 19 ماہ رمضان کو فجر کی نماز میں, جب مولا کے سر پر قاتلانہ حملہ کیا گیا, اور یہ مسجد میں پہلا قتل تھا, یعنی کہ اللہ کا گھر جو کہ جائے امن تھا, جائے پناہ تھا, اس وقت سے مسجد کو پھر ٹارگٹ کر لیا گیا کہ اگر کسی اسپیسیفائی سیکٹ کو مارنا ہے تو مسجد سب سے بہترین جگہ ہے کہ جہاں پہ جا کر آپ ایزیلی قتل کر سکتے, کیونکہ اس وقت انسان خود اپنی بارگاہ میں نہیں ہوتا بلکہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے. اب قاتل نے جب مارا اور سر پہ ضربت لگائی تو ظاہری طور پر جب شہادت کا وقت قریب آیا اور جب ضربت لگی تو ایسا لگا جیسے قاتل کامیاب ہو گیا, ایسا لگا کہ جیسے قاتل نے جو ضربت لگائی ہے وہ اپنے مقصد میں جو تھا اس میں وہ کامیاب ہو گیا. مگر جیسے ہی مولا کے سر پہ ضربت لگی, مولا نے جملہ کہا فَسْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ, رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. یعنی کہ ایک جملے میں مولا نے اس قاتل کی ساری پلاننگ پہ پانی پھیر دیا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے مجھے مارا اور مجھے مار کر تم کامیاب ہو رہے ہو, نہیں, یہ تمہارا مجھے مارنا اس بات کی سند ہے کہ میں اللہ کی عدالت میں, اللہ کے حکم میں, اس کے نفاذ میں جو ہے وہ کامیاب تھا, تو آج تم نے مجھے مارا. پھر اس کے بعد جب مولا کے سامنے قاتل کو لے کر آیا گیا, دیکھیے میں یہی کہتی ہوں کہ ہم اہل بیت اطہار اور اصحابہ کرام کے ذکر تو کرتے ہیں مگر ہم ان سے کچھ تبرک نہیں لیتے. اب قاتل ہے مولا کے سامنے کھڑا ہوا اور پتہ ہے کہ یہ میرا دشمن ہے. جب وہ قاتل سامنے آیا تو مولا نے امام حسن مجتبیٰ جو کہ بیٹے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ایسے موقعوں پہ بیٹے جوش میں آ جاتے, جب باپ خون میں لت پت سب کے سامنے پڑا ہو, تو مولا علی کا ضربت کے بعد پہلا حکم کیا تھا کہ حسن نماز مکمل کرو.
حسن نماز مکمل کرو، یہ نہ ہو کہ میرے زخم ہونے کی وجہ سے خدا کے احکام کے اندر کوئی کوتاہی آ جائے۔ اب آپ ایک بیٹے کی کیفیت کو دیکھیں کہ ادھر باپ زخمی ہیں، ان کو چھوڑ کر ان کا حکم ہے کہ پہلے یہ جو نماز جو ہے وہ نامکمل نہ رہ جائے، یہ مکمل ہو۔ یہ پیغام ہمیں کیوں نہیں ملتا کہ ہم ذرا سی تکلیف ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں؟ تو یہاں تو سر میں ضربت لگی ہے اور پورا ریش مبارک لہو سے تر ہے، اور ڈقاہت اس قدر طاری ہے کہ کہتے ہیں کہ بار بار غشی آ رہی ہے، اور وہ پھر بھی اس وقت بھی جو حکم دیا جا رہا ہے وہ نماز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جب قاتل کو سامنے لے کر آئے گئے، قاتل کو سامنے جب پکڑ کے لائے ہیں تو مولا نے قاتل کو جب دیکھا تو مولا نے امام حسن مجتبیٰ سے کہا، اس وقت امام حسن مجتبیٰ، امام حسین اور اصحابہ کرام کا تھا کہ اب یہ پکڑا گیا ہے، اب ہم اس کو مطلب کیا کریں اس کے ساتھ؟ تو مولا علی نے بڑا خوبصورت وہاں پر ایک جو عدل علی جو ایک خاصیت ہے مولا کی، مولا نے بہت خوبصورت جملہ کہا کہ جب تک میری شہادت نہیں ہوتی کسی کو کوئی حق نہیں کہ اس کو سزا دے، اور اگر میں اس کی ضربت سے بچ جاؤں گا تو اس کو سزا دینے کا یا معاف کرنے کا اختیار میرا ہے، کوئی فیصلہ نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ اور پھر مولا نے دوسرا جملہ کہا کہ اگر میں شہید ہو جاتا ہوں اس کی ایک ضربت سے، تو امام حسن سے کہا حسن ایک ضربت مارنا، اگر کیونکہ اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے، تمہیں دو نہیں مارنی، تم نے ایک ضربت مارنی، اگر یہ بچ جائے تو اس کو مارنا نہ، اس کو چھوڑ دینا۔ اس کے بعد مطلب یہ امام حسن نے جب یہ اس کے بارے میں حکم دیا، اور اس کے بعد مولا نے اس کو دیکھا، وہ گھبرایا ہوا تھا، ظاہر ہے اب پکڑا گیا تو گھبرایا ہوا تھا، تو مولا نے کہا کہ حسن اس کے ہاتھوں میں جو آپ نے رسیاں باندھی سے تھوڑا ڈھیلی کر دو، میرا مذہب یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی انسان کو اس سخت انداز سے پکڑ کے لایا جائے۔ پھر اس کے بعد پانی کا شربت کا جام جو ان کے لیے آیا تھا، کہ اس کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، اس کو دے دو۔ مطلب یہ قاتل کے ساتھ حسن سلوک، یہ قاتل کے ساتھ کرم، یہ جود و سخا۔ پھر یعنی کہ مولا علی کی شہادت، آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان کے اوپر زخمی ہوتا ہے، قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے حواس ختم ہوتے ہیں، مگر مولا علی کا جو کمال تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے وہیں پر جو مسجد میں جب اصحاب اکٹھے ہوئے، افراتفری کا عالم ہوا، تو مولا نے اس موقع کو بھی غنیمت جانا، اور اس موقع کو غنیمت جان کر مولا نے کہا کہ میرے قتل کو بنیاد بنا کر تم معاشرے کے اندر جو ہے وہ بدمزگی نہ کرنا، میرے قتل کو بنیاد بنا کر بدلے کی آگ کو بلند نہ کرنا۔ یعنی کہ یہ میں کہتی ہوں کہ ہم ان آقاؤں کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اشتعال انگیزی کا حکم ہی نہیں دیا، خود پر قاتلانہ حملہ ہے اور وہ صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مولا نے جب یہ ساری شہادت کا واقعہ جب ہوا ہے، اس میں سب سے جو اہم کردار ہے وہ مولا کی اولاد کا ہے، اور میں بحیثیت بیٹی، بحیثیت باپ اور بیٹی کا جو رشتہ ہے وہ آپ بھی جانتی ہیں کہ کس قدر سینسٹیو ہوتا ہے، کس قدر خوبصورت رشتہ ہوتا ہے۔ اور مولا علی تو اتنے کریم باپ تھے کہ جو بیٹیوں کے معاملے میں بڑے محتاط اور بڑے عزت دینے والے باپ، اور ان کا مطلب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے جب مولا ہجرت کر کر مدینہ سے کوفہ آئے ہیں، آپ کو پتہ ساری زندگی حضرت علی کی مدینہ میں گزری، اور عشق تھا علی کو مدینے سے۔ مدینہ آپ کبھی بات کریں تو مجھے کبھی کبھی مولا کی یہ بھی غریب الوطنی ہے، جب آپ کو ایک جگہ پہ آپ کا سیٹ اپ ہو اور وہاں سے آپ کو ایک دم سے موو کرنا پڑے، اس سے زیادہ غربت اور کوئی نہیں۔ مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مالی غربت ہے، جب احباب ایک آپ کا مضبوط گڑھ جہاں سے آپ چھوڑ کر دوسری جگہیں، وہ غربت سب سے بڑی ہے۔ کسی نے پوچھا تھا مولا علی سے کہ یا علی جب مدینہ چھوڑا تو سب سے زیادہ مطلب قلق کس چیز کا تھا؟ تو مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو انہوں نے جملہ کہا تھا کہ میرے بھائی کی تربت تھی وہاں، میرے بھائی کا روضہ تھا، اور جب میرا دل دنیا سے تھک جاتا تھا تو میں قبر رسول پہ جا کے اپنے دل کے حال بیان کرتا تھا، قبر فاطمہ پہ جا کر اپنی تکلیفیں بیان کرتا تھا۔ اب میں اس طرح نکل رہا ہوں کہ اب میرے پاس کوئی آسرا نہیں ہے، اور میں اپنے بھائی سے کہہ کے نکلا ہوں یا رسول اللہ اس سے زیادہ فراق برداشت نہیں ہے۔ تو مولا جب وہاں سے تشریف لے کر آئے اور جب کوفہ آباد ہوئے تو بیٹیاں مدینے میں تھیں۔ اب جب مدینے میں تھیں تو مولا نے کہا میں یہاں پر سارا جب ایک سیٹ اپ بنا لوں، پھر جناب زینب اور جناب کلثوم کو بلایا گیا، تو بھیجا کس کو؟ جناب محمد حنفیہ کو، جو بھائی تھے ان کو بھیجا، ان سے کہا کہ آپ لے کر جب آئیے گا تو جب کوفے کی باؤنڈری پر، جب کوفے کی حد پر آ جائیے گا تو آپ اندر نہ آئیے گا بلکہ مجھے بلائیے گا، قاصد بھیجیے گا۔ پوچھا کیوں مولا؟ کہا میں اپنی بیٹیوں کو اس عزت و احترام سے لانا چاہتا ہوں کہ جو بیٹیوں کا حق ہوتا ہے۔ اور مطلب کیا کہوں میں آپ کو، جب مولا لے کر آئے ہیں جناب زینب کو، محمل پہ سوار بی بی
मौला एक एक सड़क दिखा रहे हैं। ज़ैनब ये कूफे का चौराहा है, जनाब ज़ैनब ये कूफे का बाज़ार है। जनाब ज़ैनब ने एक दफ़ा कहा कि बाबा ये चौराहों और बाज़ारों से मेरा क्या ताल्लुक़, मैंने यहाँ क्या करने आना है। तो मौला अली ने अजीब जुमला कहा कि ज़ैनब आज पहचान लीजिए, कल कभी आना हो तो आपको बाबा की कमी महसूस ना हो। ये बीबी को जुमला समझ नहीं आया कि ये मौला अली किस दौर की बात कर रहे हैं। मगर जब 61 हिजरी में शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद जब जो लोगों ने जनाब ज़ैनब को जब कैदी बनाया और सबसे पहले इसी कूफा के बाज़ारों में लेकर आए, जब कूफा के बाज़ारों में बीबी को लाया गया तब बीबी ने एक दफ़ा महमिल तो थी नहीं, पर्दा तो था नहीं, एक दफ़ा उन्हीं चौराहों उन्हीं बाज़ारों को देखा कि बाबा आज पता चल गया कि आपने मेरे दिल को किस तरह इन गलियों से मानूस किया था। बाबा मैं उस वक्त आपकी तकलीफ़ को महसूस नहीं कर सकी। तो जब ये कूफे में जनाब ज़ैनब आई थी, बाबा की शाही थी, बाबा गवर्नर थे, मगर जब दूसरी दफ़ा आई तो एक कैदी की हैसियत से आई। तो जब मौला अली की शहादत हुई तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मस्जिद में ज़रब लगी है मगर बेटी घर में है, जनाब ज़ैनब घर में है। और रवायतों में जुमले हैं कि जो मौला अली थे उनकी एक आदत थी कि वो रोज़ाना अपने किसी एक औलाद के घर रोज़ा इफ्तार करते थे। रोज़ाना जिस दिन आखिरी इफ्तार किया है मौला ने, वो आखिरी इफ्तार अपनी सबसे छोटी बेटी जनाब उम्मे कलसूम के घर किया। वो बहुत लाडली थी। जब आपको पता है कि छोटी औलाद बहुत प्यारी होती है तो अक्सर रवायतों में सवाल आता है कि किसी बेटे के घर क्यों नहीं किया या जनाब ज़ैनब के घर क्यों नहीं किया। तो उल्मा ने इसकी बात की कि बेटे जो हैं वो दिलों से मजबूत होते हैं। मौला को पता था कि अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं किस लिए जा रहा हूँ। अगर आप देखिए मौला की जो रवानगी घर से थी वो पूरी रवानगी किस तरह थी कि सहन में खड़े होकर मौला आसमान के सितारों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ए आसमान के सितारों, तुम गवाह रहना कि तुमने अबू तालिब के बेटे को कभी रात में सोते नहीं देखा। मैं पूरी रात अल्लाह की खशियत में गुजारता था और मैंने कभी अल्लाह की इबादत में कभी कजा रवी इख्तियार नहीं की। मैंने अल्लाह का अब्द बनने की पूरी कोशिश की। ए अल्लाह अब तू मेरी इबादत को कबूल मंजूर फरमा। यानी कि उस वक्त भी जाते हुए रवायतों में कि अली बार बार अपने घर को देख रहे थे, अपने घर की दीवारों को देख रहे थे और मतलब इस तरह जा रहे थे कि जैसे मौला को पता हो कि आज मैं आखिरी दफ़ा जा रहा हूँ। तो जनाब उम्मे कलसूम के घर जब इफ्तार किया तो उल्मा और फ़ुक़हा ये कहते हैं कि बेटों का दिल थोड़ा मजबूत होता है, बेटों को मतलब ढारस हो जाती है। और कहा जनाब ज़ैनब के, वो भी तो बेटी थी, कहा क्योंकि ज़ैनब जनाब ज़ैनब को इस तरह तैयार कर दिया था कि अब मौला को यकीन था कि यह हर मुश्किल लम्हे में अपने दिल को संभाल लेंगी। मगर कलसूम का दिल थोड़ा नरम था तो मौला आखिरी दिन पूरी रात बेटी के साथ बैठे रहे। जब ये रिश्ता मैं देखती हूँ ना अहले बैत अतहार का, तो फिर मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि अल्लाह तूने हमें बेटी बनाया और अगर तूने इन हस्तियों को बेटियां ना दी होती तो हमारी तकरीम कौन करता। और जब इन बेटियों की बात करते ना तो मैं यहाँ पर एक करबला की बेटी का तस्करा भी ज़रूर करूँगी कि जो पूरी रात 4 साल की सकीना को इमाम हुसैन लेके बैठे रहे और जब इमाम हुसैन लेके बैठे रहे तो सिर्फ ये कहते थे सकीना जब मुश्किल वक्त आए ना तो बाबा को ना पुकारना। सकीना क्योंकि बाप लाश की सूरत में भी हो ना तो बेटियों की आवाज़ सुन नहीं सकता। और मैं जब मौला अली के जनाजे पे लाश पे जनाब ज़ैनब जनाब कलसूम तशरीफ़ लाई हैं तो मैं बीबी को कहूँगी कि बीबी आपकी खुशनसीबी थी कि आपको लाशे पे आकर बैन करने का रोने का मौका दे दिया गया। मगर आपकी जनाब सकीना जब इमाम हुसैन के लाशे पे आई ना आकाज़ादी तो उन्हें रोने के बजाय तमाचे मारे गए। तो ये जो मुश्किल वक्त है ना, रसूल अल्लाह की बारगाह में मुल्तमिस है, या रसूल अल्लाह ये मुश्किल वक्त सबसे ज़्यादा आपके लिए है। हम तमाम उम्मत मुस्लिमा की तरफ से मौला अली की शहादत पर आपको हदिया ताज़ियत पेश करता हूँ। नाज़रीन अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद यहीं से हमने गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ ही। वेलकम बैक। अभी एक अपडेट आप तक पहुंचानी है। खबर यह है हीट वेव और शदीद गर्मी से जंगलात में आते ज़दगी का खतरा है। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। अली रामे ने ज्वाइन किया। अली डिटेल्स बताइए इसकी। बिल्कुल है ना, अब देखा आपने मौसम में अचानक से तब्दीली जो है वो आई और इस पर पीडीएमए का एक हंगामी इजलास जो है वो आज हुआ और इसमें हीट व्यू के हवाले से बाकायदा वज़ीर पंजाब की हदायत पर उन्होंने फौरी तौर पर जो फोरकास्टिंग है उस पर अफसरान के साथ जो है तफसीली ब्रीफिंग दी और ख़ास तौर पर तमाम ज़िलों से एक प्लान जो है वो तलब किया। और हीट वेव में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ जंगलात में खास तौर पर आतिशबाज़ी का खतरा जो है
वो बरकरार है। और इसमें मुख्तलिफ इलाकों से बाकायदा रिपोर्ट जो है वो कुछ PDMA को मसूल हुई, और साथ ही PDMA ने ख़ास तौर पर जो बच्चों के इम्तहानात का शेड्यूल है उस पर महकमा तालीम से फौरी तौर पर जो है वो एक तफसीलात तलब की है कि बताया जाए कि इम्तहानात जो है वो कब से कब तक होंगे। तो इस पर एक प्लान बनाकर महकमा स्कूल एजुकेशन और हुकूमत पंजाब के साथ शेयर किया जाएगा, और ख़ास तौर पर हीट वेव की मुनासबत से जो हिफाजती इक़दाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली आपके वक्त के लिए। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं हुमा तकवी साहिबा, उनकी तरफ आएंगे हम। शहादत के वाक़े पे तो आपने रोशनी डाली, मैं चाहूँगी जो पूरा मकसद था मौला अली की ज़िंदगी का, जिस दीन की सरबुलंदी के लिए जो उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए, उस पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए, अगर हम मौला अली की ज़िंदगी को देखें तो मौला अली की ज़िंदगी पूरी की पूरी रसूल अल्लाह की अताअत और उनकी इत्तबा में गुजरी। आपको कहीं मौला अली की ज़िंदगी में रसूल के मुनाफिक कोई अमल नज़र नहीं आएगा। और जो मौला अली ख़ुद, अगर आप कभी नहजुल बलागा पढ़िए तो नहजुल बलागा में मौला अली का खुतबा मौजूद है कि जिसमें मौला अली अपने बारे में बात करके कहते हैं कि मैं वो हूँ कि जो फ़जीलत अल्लाह ने मुझे दी मेरे अलावा किसी को नहीं दी। अब सहाबा कराम उनके बैठे तो उन्होंने कहा या अली कौन सी फ़जीलत? कहते मैंने आँख खुलते ही चेहरा रसूल देखा। मैं जब दुनिया में आया और जैसे ही दुनिया में आया तो मैंने रसूल का चेहरा देखा और कहा कि रसूल मेरी तरबियत रसूल ने की और मैं वैसा बना जैसा मुझे रसूल ने बनाना चाहा था। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रसूल अल्लाह अपनी आगोश में लेकर मौला अली को काबे से बाहर निकले और फिर मौला अली को देख कर रसूल अल्लाह ने कहा था कि जो चेहरा देखना चाहता है, जो अम्बिया को उनकी खसलतों में देखना चाहता है तो वो अली को देखे। रसूल अल्लाह ने जुमले के फिर रसूल अल्लाह के इसी जुमले पर मौला मुत्तक़ियान का जुमला था कि रसूल अल्लाह लोरियों में मुझे हिकमत सुनाते थे ये। और उसके बाद फिर मौला ने एक जुमला कहा कि मैं रसूल अल्लाह के पीछे सारी ज़िंदगी ऐसे रहा जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे चलता है। यानी कि यहाँ तक मौला ने अताअत की कि मैं कभी रसूल अल्लाह से इधर उधर नहीं हुआ। अब जहाँ तक मौला अली की ज़िंदगी को अगर देखें तो सबसे बड़ा मैसेज जो हमें मिलता है कि रसूल अल्लाह की बात हमारी ज़िंदगी की हर बात से अफजल है, हमारी हर बात से ऊपर है। लेकिन जहाँ तक मौला की फ़जीलतों, मौला के कारनामों की बात है, आप अगर देखें तो कोई मुकाम आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे हज़रत अली अलैहिस्सलाम पीछे नज़र आए। किसी जगह पर हज़रत अली कहेंगे मैंने नहीं करना। यानी कि आप अगर देखें तो मेन अगर मैं फ़ितरत इंसानी की बात करूं तो शब हिजरत, अब शब हिजरत रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं जा रहा हूं और मेरी जान को कुफ़ार से ख़तरा है और ये कुफ़ार मुझे मारना चाहते हैं, तो या अली आप मेरे बिस्तर पर मेरी शबी बन के सो जाएँ। कुफ़ार को लगे कि मैं सोया हुआ हूँ और अगर वो मारने आए तो वो मेरी जगह आपको मारें। मतलब आप ये देखिए कि पता है कि मैं यहाँ क्यों सो रहा हूँ। और रसूल अल्लाह ने तमाम रवायात में, सही बुखारी में शब हिजरत का वाक़या दर्ज है और हमारी भी तमाम मकातिब जो है मीज़ानुल हिकमत वग़ैरह उसमें है, तो उसमें यहाँ तक लिखा गया कि रसूल अल्लाह ने अपने मतलब ज़ाहिर करने के लिए कि ये मैं हूँ, रसूल अल्लाह ने अपनी अबा मौला को पहनाई, अपने सर का अमामा उनके सर पे रखा और उसके बाद अपनी जो काली कमली रिदा जिसको अय्युहल मुदस्सिर अय्युहल मुज़म्मिल के क़सीदे कुरान पढ़ता है वो मौला मुत्तक़ियान के ऊपर उड़ा दी, और ताकि जब वो सोएं तो ऐसा लगे कि रसूल सो रहे हैं। अब आप ये देखिए कि कौन अपनी जान को किसी पर कुर्बान करता है। मैं और आप इश्क में सिर्फ ये जुमला कहते हैं कि या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरी औलाद आप पे कुर्बान, मगर अगर हम एक मिनट के लिए सोचें कि कभी हम पे ये वक्त आ जाए तो क्या हम इसी तरह बिला दरेग अपनी औलाद, अपने माँ बाप इन पे कुर्बान करेंगे? नहीं, हमारा ईमान अभी तकमील की उस मंजिल पे नहीं पहुँचा। फिर रसूल अल्लाह का जो ट्रस्ट था मौला मुत्तक़ियान पे, जो यकीन था, वो यकीन आपको दिखाएं कि आप जहाँ पर बुतों को तोड़ने का मामला है, जब फ़तेह मक्का के बाद खाना काबा में दाखिल हुए और खाने काबा के अंदर जब दाखिल हुए तो वहाँ पर बुत, खाने काबा में बुत आवेज़ा थे। अब जब बुत आवेज़ा थे तो रसूल अल्लाह ने कहा कि इन बुतों को पाश पाश कौन करेगा। जब पाश पाश करने की बात है तो बहुत से सहाबा कराम थे जिन्होंने अपनी खिदमत को पेश किया कि या रसूल अल्लाह हुक्म दीजिए, हम हाजिर हैं। क्योंकि हर कोई शम्मे रिसालत का परवाना था, हर एक का दिल चाहता था कि रसूल अल्लाह हमें हुक्म दे और हम वो काम कर जाएँ। मगर रसूल अल्लाह ने अच्छी मतलब एक अजीब बात की कि बुतों को वो तोड़े जिसने कभी इनको सजदा ना किया हो। यानी कि ऐसा ना हो, कहने लगे अमल खालिस हो, कहीं ऐसा ना हो कि बुत तोड़ते हुए किसी के दिल में ख्याल आ जाए कि मैंने कभी इसके आगे झुका था। तो कहा कोई इतना खालिस अमल हो कि जिसके दिल में इनके लिए कोई हमदर्दी ना आए, कोई वो ना हो। और उसके बाद मौला मुत्तक़ियान को बुलाया, क्योंकि मौला को माशाल्लाह आप सब जानते हैं कि मौला का लक़ब करम अल्लाह वजह है।
کرم اللہ وجہو جو لوگ کہتے ہیں مولا کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ چہرہ ہے جو کبھی بتوں کے آگے جھکا نہیں، اور اس پہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ جس نے کبھی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی۔ یہ مولا کا جو کمال تھا۔ پھر جنگ خیبر آپ یہ دیکھیے مولا کا اتنا بڑا کارنامہ کہ اس کے بعد اسلام ایک دم سے مضبوط ہو گیا، ایک دم سے اسلام کے اندر طاقت آئی، اور یہودیوں کا جو مطلب گڑھ تھا پورا وہ اکھڑ گیا۔ اور آپ مولا کائنات کو شیر خدا کہا جاتا ہے، مولا مشکل کشا کہا جاتا ہے، اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا۔ بالکل، مطلب شیر خدا جو مولا کا لقب ہے، یعنی کہ اسد اللہ، اسد جو مولا کو کہا جاتا ہے وہ ایک ایسے شیر کو کہا جاتا ہے کہ جس شیر کے سامنے جب بھی کوئی مشکل مہم آئے وہ اس کو سر کر جائے۔ اور مولا کو جب یہ اسد اللہ کہا جاتا ہے، پھر غالب علی کل غالب، کہ یہ علی کی فطرت ہے کہ جب وہ میدان میں اتر جاتے ہیں تو پھر غلبت ہر جگہ پہ حاصل کرتے ہیں۔ اور جہاں تک مشکل کشا کی بات ہے تو یہ مولا کا لقب بہت خوبصورت لقب ہے، اور مشکل کشا رسول اللہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ مجھ پر کوئی وقت آیا ہو اور علی میرے سامنے نہ کھڑا ہو۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ حسین ترین جملہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ نہ کرے کہ مجھ پر کوئی برا وقت آئے، کوئی مشکل آئے اور اس کو حل کرنے کے لیے ابو الحسن موجود نہ ہو۔ یعنی کہ یہ مولا علی کا کردار تھا کہ وہ جب بھی کسی پہ مشکل ہوتی تھی تو اس کی مشکل کشائی کرنے کے لیے پہنچتے تھے۔ اب خیبر میں رسول اللہ نے 39 دن تک جنگ لڑی ہے، بہت یہ مطلب ایک بڑا مارکہ تھا، جنگ خیبر کوئی آسان نہیں تھا۔ 39 دن تک جنگ لڑتے رہے، اور جب وہ خیبر، کیونکہ مرحب آپ اس کے کردار سے، اس کی بہادری سے، اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے آپ یہ کہ اگر وہ کافر ہے تو ہم کہیں گے اس میں طاقت بھی نہیں تھی، طاقت تھی، پورا ایک گڑھ تھا وہ مرحب کا۔ تب رسول اللہ نے مولا علی کو پکارا اور کہا کہ ناد علی، جو ہمارے ہاں المشہور ہے کہ ناد علی کو پکاریے، کیونکہ وہ مظہر العجائب ہیں، اللہ کے مظاہر کے وہ مالک ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، اس میں کوئی نعوذ باللہ شرکیہ جملہ نہیں ہے۔ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ جب انسان خود کو اللہ سے جوڑتا ہے، دیکھیں اللہ کے نام تو صرف اللہ ہے، بالکل اس کو کسی کو اجازت نہیں ہے اللہ نام رکھنے کی، اگر کوئی کہے میں اپنا نام اللہ رکھوں گا، نہیں رکھ سکتے، مگر باقی جو اللہ کی 99 صفات ہیں، کریم ہے، رحیم ہے، شفیع ہے، اس کے ساتھ بہت سے اللہ کے جو نام ہیں وہ اجازت ہے، وہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اللہ کیوں تو نے اجازت دی؟ کہا کیونکہ یہ صفتیں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ صفتیں میری ہوں اور نظر میری مخلوق میں آئے، مجھے کریم کہنے سے پہلے خود کریم بنو۔ تو جب یہ مولا متقیان کو مظہر العجائب کہا جاتا ہے تو اس میں کوئی شرکیہ جملہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا ایمان اتنا کامل تھا، ان کا ایمان اتنا مکمل تھا کہ ان کو تجلی کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی عبد اللہ کی عبادت کی تجلی دکھاتا ہے تو وہ علی ہیں۔ اور مولا کی جب غذا پہ بات کی جائے، مولا کی خوراک پہ بات کی جائے تو وہ جو کی ایک روٹی ہوتی تھی، اس کا ٹکڑا ہوتا تھا، اور وہ بھی اتنا سخت ہوتا تھا کہ جس کو مولا نمک کے پانی میں ڈبو کر نرم کرتے تھے، اور نرم کرنے کے بعد پھر وہ غذا کھاتے تھے۔ لیکن جب وہ توڑتے تھے تو خشیت الہیہ سے گھٹنے پہ رکھ کر اس کو جب توڑتے تھے تو ہاتھوں میں ریشہ ہوتا تھا کہ اللہ میں تیرا رزق کھا رہا ہوں، اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ تو مجھے رزق دے۔ اور کھا کیا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں، یہی جو افطار والی میں نے بات کی تھی تو وہاں پر جناب ام کلثوم نے مطلب جب افطاری کا سامان رکھا، اور بیٹیاں باپ کا اہتمام تو کرتی ہیں، تو انہوں نے نمک، دودھ اور پانی رکھا اور ساتھ روٹی۔ تو مولا علی نے آ کے یہ جملہ کہا کہ جناب کلثوم سے کہا کہ آپ نے کبھی مجھے ایک دسترخوان پہ 3 سالن رکھے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ یہ دیکھیں سالن اس میں کون سا ہے؟ تو جب یہ کہا تو انہوں نے کہا بابا سالن تو کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ دودھ اٹھا لیجئے، نمک رہنے دیجئے۔ نمک سے کھانے لگے تو کہا بابا اتنی سادگی کیوں؟ تو انہوں نے کہا یہ غذا جو ہے نا، یہ جو خوراک ہے، کہا یہ انسان کا سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا اگر حرام ہو تو اس کا کھانا گناہ ہے، اور اگر حلال ہو تو اس کا حساب ہے۔ تو کہا میں اتنی ہی کھاتا ہوں جتنا حساب دے سکوں۔ یعنی کہ یہ کردار جو مولا کا تھا، تو جب کسی نے یہ کہا مولا سے کہ مولا آپ کھاتے تو جو کی روٹی ہیں اور آپ اکھاڑتے در خیبر ہیں، آپ مرحب کا مطلب اس کو 2 تن کرتے ہیں، آپ عمر بن عبدود کا گلا کاٹتے ہیں، یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ تو مولا کہتے ہیں کہ جب تم مسلح پہ دیکھتے ہو نا وہ ایک عبد الہی ہوتا ہے، اور جب تم مجھے میدان میں دیکھتے ہو تو وہ اللہ کا شیر ہوتا ہے۔ تو مولا کے کرشمے اور ان کی زندگی کے جتنے کارنامے وہ تو ہم جتنی مرضی گفتگو کر لیں ختم نہیں ہونے والے ہیں، اور ہمیں بہت کچھ سکھائیں گے بھی ہم سیکھنا اگر چاہیں تو۔ میرے پاس وقت کی کمی ہے۔ ہما صاحبہ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔